خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑا ولی ہے، بڑا ولی ہے۔ آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھ دیا، انتقال ہو گیا، لوگ آ گئے۔ اتنا اچھا زمانہ تھا، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواجہ قطب الدین کا جنازہ پڑھنے کے لیے جو مجمع آیا ہوا تھا اس میں کم سے کم 15,000 محدث تھے، 50,000 قاری تھے، 80,000 ناظر قرآن پڑھنے والے تھے۔ ریل موٹر کار ہوائی جہاز کچھ نہیں تھا، اتنی دنیا جنازہ پڑھنے آئی تھی۔ جب وصیت نامہ کھولا گیا، توجہ کرنا، بس یہ بات لکھ کر اگر آج آپ لے گئے تو انشاءاللہ میرا واز کامیاب ہو جائے گا، جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ وصیت نامہ کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جائے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے ساری زندگی میں، ساری جوانی میں آج تک ایک دل بھی اس کی جماعت کی نماز تو کیا تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی ہو، ایسا آدمی میرا جنازہ پڑھائے جس نے جب سے ہوش و حواس سنبھالا ساری زندگی میں اس کی نماز نہیں، جماعت نہ گئی۔ پہلی شرط تو یہ، اور دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں، ساری زندگی میں، بیماری میں، سفر میں، تندرستی میں، کاروبار میں، کسی حال میں بھی اس کی نگاہ غیر عورت پہ کبھی نہ پڑی ہو، غیر محرم عورت پہ اس کی کبھی نہ نظر پڑی۔ اب یہ تینوں شرطیں بڑی سخت، وصیت نامہ پڑھ کر سنا دیا گیا، کوئی آگے آنے کو تیار نہ ہوا، نہ محدثین میں سے، نہ مفتیوں میں سے، نہ قاریوں میں سے، نہ عالموں میں سے، نہ حافظوں میں سے، کوئی آگے آنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ سب کو یاد تھا بھی جماعت بھی کبھی نہ کبھی نکل جاتی ہے، تہجد بھی رہ جاتی ہے، اور دوستوں سچائی کا زمانہ تھا اس لیے کوئی آگے نہ آیا۔ اگر آج کوئی یہ وصیت نامہ لکھ کر رکھے گا انشاءاللہ بغیر جنازے کے تشریف لے جانا پڑے گا۔ اگر آج کل ایسا وصیت نامہ بھی لکھو گے، ایسا ملا آگے آئے گا جس نے کبھی فرض بھی نہیں پڑے، وہ کہے گا چلو چھوڑو یار، اور بھی اخبار میں فوٹو تو آ گیا۔ تینوں شرطیں بڑی سخت، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی شرطیں۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، خلقت خدا کی آئی ہوئی ہے، نہ کسی میں یہ شرطیں پائی جائیں، نہ کوئی جنازہ پڑھائے۔ عصر کی نماز کا وقت جب قریب آیا، ایک آدمی صف میں سے نکل کر آگے آیا، جنازے کے قریب آیا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او خواجہ تجھے کیا ملا، تجھے کیا فائدہ پہنچا، تجھے کیا چیز حاصل ہوئی، جاتے جاتے میرا پردہ کیوں کھول گیا؟ میرے رب کے سوا، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا میں کیسا ہوں، آج تو نے میرا راز کھول دیا، میں سمجھتا ہوں کس کو لکھ کے گئے ہو، کس سے جنازہ پڑھوانا چاہتے ہو، مجھے پتا چل گیا تھا پر میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا۔ او خواجہ مجھے دنیا میں کیوں
जलील कर दिया। अब दो बातें हैं, अगर मैं अपना राज बचाऊं, तेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, और अगर तेरा जनाजा पढ़ाऊं मेरा राज नहीं बचता। कौन है आज मेरा पर्दा बचाए? तूने तो अपना फायदा कर लिया, मेरा नाम लिख कर चला गया, शर्तें मेरे बारे में लिखी है। आज के बाद दुनिया मुझे क्या कहेगी? अभी मौत ना जाने कितना दूर है, अगर इसके खिलाफ हो गया मैं काली कमली वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? सफे बनवाई, जनाजा पढ़ा दिया। और पिशावर के लोगों, तुम में लिखे पढ़े लोग भी होंगे, मैं तारीख की तरफ से जिम्मेदारी से कहता हूं, किसी ने एतराज नहीं किया कि तेरे अंदर ये शर्तें नहीं पाई जाती। अब जिसने जनाजा पढ़ाया, तुम ये सोच रहे होगे कि पता नहीं किस खानका का वली होगा, कौन मुफ्ती होगा, कितना बड़ा पीर होगा, कितना बड़ा बुजुर्ग होगा, खुदा जाने पहाड़ों में रहता होगा। नहीं, उसी वक्त में जब ये ख्वाजा का इंतकाल हुआ है, फौत हुए हैं, उसी वक्त का हुक्मरान दिल्ली के तख्त पे बादशाह करने वाला ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश था। ऐसे हुआ करते थे कि उनकी जमात की नमाज न जाती थी, कभी तहज्जुद का दानी होती थी, कभी गैर औरत पर उसकी निगाह नहीं पड़ती थी। आज गरीबों, मजदूरों और मुलाजिमों, तुम सारा दिन बदनीति से औरतों को ताड़ते हो और मरते वक्त तुम्हें क्या मिलेगा? और ये लाजमी बात है, जब बादशाह मुत्तकी हो, जब बादशाह इतना बड़ा वलीउल्लाह हो, जब बादशाह इतना बड़ा दीन हक का पाबंद हो, तो रियाया का क्या हाल होगा? खुदावंद करीम ने इन आयात में एक गिरोह की, एक तबके की, एक जमात की, एक नौ के लोगों की तारीफ फरमाई। यानी अंदाजा लगाओ वो कितना मुतबर्रक गिरोह होगा जिसकी खुद खुदा तारीफ करे। वो कितने खुश नसीब लोग होंगे कि जिनकी तारीफ अहकमुल हाकिमीन अपने कलाम में फरमाए। कितने मुकद्दरों वाले वो जवान होंगे, कितने अल्लाह के करीब होंगे, क्या क्या उनकी सिफ़तें होंगी, क्या उनके आदात व अखलाक होंगे, किस तरह की उनकी जिंदगी होगी, जिस जिंदगी पर अल्लाह तबारक व तआला फख्र फरमाते हैं। हदीस में आता है, इरशाद है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बाज़ लोग अल्लाह की जमीन पे चलते हैं, बाज़ लोग अल्लाह की जमीन पे चलते हैं और जमीन अल्लाह से ये इजाजत मांगती है, परवरदिगार अगर इजाजत हो मैं इसको निगल जाऊं, मैं नहीं चाहती कि इसके मनहूस कदम मुझ पे पड़ते रहे, इजाजत मिले मैं इसको लुकमा बना करके निगल जाऊं, इसको जमीन की तह में ले आऊं। और एक और इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये फरमाया कि जब कौम के अंदर तीन चीजें हो जाएं, जब किसी कौम में तीन आदतें, तीन खसलतें, तीन बुराइयां पैदा हो जाएं, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौम फिर जमीन के ऊपर बसने के लायक नहीं रहती, उस कौम को जमीन के अंदर गर्क हो जाना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहली बात तो उनकी ये है कि जब कौम के अमीर लोग, गनी लोग, मालदार लोग बखील हो जाए, अल्लाह ताला ने जो उनको सरमाया दिया है, रब्बुल आलमीन ने जो उनको पैसा और दौलत दी है, उसमें किसी गरीब का वो हिस्सा ही ना रखे। चुनांचे आज आप देख लें, फालतू लाखों रुपया लग जाएगा,
لیکن کسی بیوہ کے گھر ایک سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گر جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دستور نہیں، غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑے خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونچھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے کی پڑ گئی، آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا اور بچے سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا، کیسے کھیلوں، ابا نہیں اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنی ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے، فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے، بڑی دولت دی ہے، عید کا دن ہے، میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا، بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے، یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا، بڑا پریشان کھڑا تھا، اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے۔ آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے، اسے نہلا دلہا، اس کو نئے کپڑے پہنا، معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا، یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے، میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں۔ نہلایا دلایا، کھلایا پلایا، ہنسایا، اسے بلایا ساتھ لے کر۔ جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے، اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے، آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے، قبر بالکل کنارے، قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں، کسی کو حسد نے مارا، کسی کو تکبر نے مارا، کسی کو دولت کی بیماری نے مارا، کسی کو مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان خنجر در بغل۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا، نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا، آخری وقت ہے، خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا، آخری وقت ہے۔ عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی دنیا درود شریف پڑھتی ہے، مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ آپ ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ تو یہ فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے
शैतान मेरे सामने खड़ा था और कहता था मैंने दुनिया को फंसाया, दुनिया को वर्गलाया, दुनिया को बहकाया, तू मेरे फंदे से फंस गया, तेरे इल्म ने, तेरी नेकी ने बचा लिया। तो मैं कहता था जालिम अभी तो सांस आ रही है, ना जाने क्या बनेगी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इसी को मजदूर कहता है क्या मालूम क्या बन जाएगा, किस हाल में दम निकलेगा, रात को क्या हो जाएगा, दिन को क्या बन जाएगा। फरमाया नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। आया दुश्मन का वार। 4 नमाजें पढ़ी, बाकी सारी दुनिया काफिर नजर आने लग जाती है। मैं नमाजी हूं, ये सारे बेईमान फिरते। शैतान पैदा करता है ये चीजें। अगर अल्लाह नाम पे थोड़ी सी कभी खैरात कर दी तो बहाने बहाने लोगों के सामने जिक्र हो रहा है, अजी आजकल तो हमारे कारोबार नहीं, वरना इंशाअल्लाह फलां मस्जिद जो है ना ये हमने बनाई थी। बहाने बहाने बताना। इसलिए मजदूर कहता है घबराया ना कर और अपने आप को इत्मीनान न दिलाया कर। कहता नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। चला शैतान का खंजर, चला शैतान का खंजर, लगाया उसने दाव, लगाया उसने दाव। लोगों का ख्याल ये है कि शैतान सिर्फ वो, शैतान के बहकाए में वो आदमी आता है जो किसी को कत्ल कर दे। लोगों के नजदीक सिर्फ जिना करना गुनाह है, कत्ल करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, डाका मारना गुनाह है, और चौथी चीज गुनाह ही कोई नहीं। हजरत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक मजलिस है, सहाबा किराम का दौर है, नबी का दोहरा दामाद। मजलिस है उस्मान ज़िन्नुरैन की। एक आदमी मजलिस में आके बैठा, हजरत उस्मान की मजलिस में एक आदमी आके बैठा तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, तवज्जो, हजरत उस्मान फरमाते हैं, यूं नहीं फरमाया कि तूने ऐसा किया है, उसे जलील नहीं किया, बल्कि यूं फरमाया लोगों को शर्म नहीं आती, लोग आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं, लोग आंख का गुनाह करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। तो दौर था ना सहाबा किराम का, फौरन चोट की किसी ने कि नबी के बाद वही आनी शुरू हो गई। यानी आपको कैसे पता चल गया कि कोई आदमी गलत निगाह डाल के आया? इसकी रास्ते में नजर कहीं गलत पड़ी थी आने वाले की, आपको कैसे पता चला? यानी बात करने वाले को भी देखो और फिर चोट करने वाले को भी देखो। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, भाई पाक मजलिस में अगर एक तोला भी कोई पखाना लेकर आ जाए तो बदबू तो आ ही जाएगी ना। सहाबा की पाक मजलिस में अगर कोई आंख का जिना भी करके आया, फरमाया मजलिस के अंदर बदबू फैल गई। तो अल्लाह वालों की मजलिस है और अल्लाह वालों की रफाकत एक बहुत बड़ी चीज थी, कभी लोग हासिल किया करते थे। अब तो हर आदमी पीर है, हर आदमी लीडर है, हर आदमी चौधरी है, हर आदमी बड़ा बना हुआ है, छोटा हम में कोई है ही नहीं। और इन वलियों की भी अलग अलग विचारों की रमजें होती हैं। उलमा किराम ने लिखा है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मजार है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। देखो मैं जिक्र खैर कर रहा हूं ना, कई लोग तुम्हें निकलते हुए टांगे वाले, घोड़े वाले, रक्षे वाले कहते हैं कारी अली वलियों को नहीं मानता। मैं ये जिक्र खैर वलियों ही का तो कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, तुम्हें अच्छी लगे ये बुरी लगे, मैं नंगों को नहीं मानता। मेरे नजदीक वली वो है जिसकी रग रग से, नस नस से, खून के कतरे कतरे से, हर अदा से, हर सुन्नत से, हर तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होता हो। मैं उसको वली नहीं मानता जो कपड़ों से नंगा फिरता हो।
ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को भटियारे ने देखा, एक तबाही तंदूर वाला हजरत ख्वाजा साहब को देखा कि जामिया मस्जिद दिल्ली के पैड़ियों पे सीढ़ी पे कभी चढ़ते हैं कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते हैं कभी उतरते हैं, परेशानी का आलम। तो तबाही तो जरूर था, बटियारा तो था, मगर था तो दिल्ली का। वो समझ गया कि हजरत को कोई परेशानी है, पहुंचा और जाके कहने लगा, हजरत क्या बात है, आज रात काफी गुजर गई है, आराम फरमाओ, कभी चढ़ते हो कभी उतरते हो, परेशानी क्या परेशानी है? फरमाया 4 मेहमान हैं, खाना खिलाना है, मेरे पल्ले कुछ नहीं। अंदाजा लगाओ, अभी अभी वली ये कह रहा कि मेरे पल्ले ढेला दमड़ी कुछ नहीं, 4 मेहमान हैं, शर्मिंदा हूं उनको खाना खिलाने के लिए। तो वो कहने लगा, हजरत ये कौन सी फिक्र की बात है, मैं भी लाता हूं। वो खाना लाया और हजरत के मेहमानों को खाना खिलाया। खाना खा लिया, फारिग हो गए। देखो वली की बात, अभी तो कहता था कि रोटी नहीं है, और अभी अभी वही वली कहता है बटियारे का हाथ पकड़ के, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। अब तेरे जैसा अगर वहां होता तो कहता कि जी कोई गवर्नरी शर्मंदरी दिलाओ, असेंबली की मिंबरी दिलाओ, कोई तोड़े इलाके का ढेर सियाना हो गया तो आख्या कि जी मैं कोई बही पर ना लो, पहली पुरानी थी गई है हूं मैं को कोई नवी लावी का पर ना हो, यहां से मंगनी है और क्या मंगे। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बटियारे का हाथ पकड़े खड़े हैं, फरमाने लगे, मांग क्या मांगता है। वो तबाही भी दिल्ली का था ना, कहने लगा, हजरत बस अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस आप रहने दें। कहना नहीं नहीं, मांग क्या मांगता है। उसने कहा, हजरत फिर अगर देने भी आए हो ना, और अगर इतना ही दरियाए करम जोश में है और आप देने का जज्बा लिए हुए हैं, फिर मुझे अपने जैसा बना दो, अपने जैसा बना दो। क्या मांगा है, मुझे अपने जैसा बना दो। फरमाया नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। कहने लगा, फिर पूछते क्यों हो क्या मांगता है, जब देना ही कुछ नहीं तो पूछते क्यों हो, अगर देने पे आए हो अपने जैसा बना दो। ये लिखा है कि ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उस बटियारे को अपने सीने से लगा करके थोड़ा सा दबाया था, 50 करके रूह निकल गई बटियारे की। बला जो तजल्लियात खुदाबंदी बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता सीने में आए थे, उनका करंट वो यकदम बर्दाश्त कैसे करता। मेरा अर्ज करने का मकसद यही है कि हम लोग अपने आप को कब संभालेंगे, और वो कौन सा वक्त आएगा कि हम इस बात के कायल होंगे और तस्लीम करेंगे कि जो करता है खुदा करता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने इसलिए अर्ज किया, मजजूब कहता है, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। कभी 4 दिन बैठ के अल्लाह अल्लाह कर ली, तस्बीह फेर ली, तो दूसरों को ये तो दुनिया के धंधे में फंसे हुए हैं, मैं बहुत बड़ा वली हूं, मैं बहुत बड़ा अब्दाल हूं, मुझसे बड़ा तो कोई नेक है ही नहीं। ये बहुत बड़ी मार है शैतान की। इसी को कहता कि नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल, आ न जाए दीन और ईमान में खलल, आ न जाए दीन और ईमान में खलल, बाग आ बदामल। कुछ तो सोच, किसकी तो पैदावार है, किसने तुझे बनाया, किसने तुझे ये आंखें दी, किसने ये लब दिए, किसने ये दिल दिया, किसने ये दिमाग दिया, किसने ये शऊर बख्शा, किसने ये सारी चीजें अता फरमाई। अल्लाह पाक की जात फरमाती है, ओ लोगों मुझे भी बड़ा दुख लगता है, मुझे भी बड़ा सदमा होता है, मेरा कहर जोश में आ जाता है जब प्यारी शक्ल बनाऊं मैं, प्यारी सूरत बनाई मैंने, प्यारा माथा सोनी शक्ल बनाई मैंने, जब मेरी चौखट के सिवा दूसरों के दरवाजे पे जाके तू माथा
شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے. ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، حلقہ ساتھ ہے. راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی. تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ. حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے، بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے. شکر ہے تم نہ تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے، ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے میں تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا، گندگی کے پہ کوساں کو کھڑائی کھڑے. شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگوں، یہ گندگی، یہ پخانہ، یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے. تو بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے کہ ہاں یہ بدبو کا ٹھکانہ یہ سبق دے رہا ہے کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے. اور وہ کیا؟ شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے او لوگوں، کل سے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا. حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا. اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا. جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا، میری چاہت معلوم ہوتی تھی، میری ضرورت معلوم ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا. اور انسان ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، اور انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا. ایک رات تیری صحبت میں رہا ہوں، ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، دیکھ میرا کیا حال بن گیا. ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، میرا کیا حال بن گیا. اور بندے تجھے 40 50 60 سال گزر گئے، تو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، تیرا کیا حال بنے گا. سارے لوگ حیران ہوئے کہ شیخ نے کیا بات فرمائی. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اپنے ساتھیوں مریدوں کے ساتھ چل رہے ہیں. چلتے چلتے کہ جیل خانے کے آگے سے گزرے، وہاں کسی ڈاکو کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ایسی لاش کے جس کے دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، گردن نہیں، ایسی لاش لٹکی ہوئی ہے، اس کے دونوں پیر بھی نہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں، سر بھی نہیں. تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے جا کر اس لاش کو جس کے پیر ہاتھ نہ تھے گردن نہ تھی بوسا دیا، چوما اسے. تو سارے مرید کہنے لگے حضرت جی یہ کسی ولی کی لاش تو ہے نہیں، یہ تو سراسر نظر آتی ہے کسی بدماش کی ہے، ہاتھ بھی کٹ گئے، پیر بھی کٹ گئے، گردن کٹا بیٹھا. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو بوسا اس لیے دیا کہ اس نے مجھے ایک سبق دیا ہے، اس لاش نے مجھے ایک سبق دیا، اور وہ یہ کہ وہ اسلام کا زمانہ تھا کہ اس نے ایک دفعہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، ایک پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، گردن کٹا دی. اس نے مجھے یہ سبق دیا شبلی مجھے چوری سے پیار تھا، سارا کچھ کٹا بیٹھا مگر باز نہ آیا، تجھے تیرے رب سے پیار ہے، ٹیما بنوا لینا مگر چھوڑنا نہیں. آج ہم اپنی زندگی کا محور آخر کبھی تو چیک کریں. نوجوانوں، پڑھنے والوں، سوچو تو صحیح کہ ہماری سمت کدھر کو ہے، ہمارا رخ کدھر کو ہے، سوچ ہماری کیا ہے اور رفتار ہماری کیا ہے، اور ہم جا کس طرف کو رہے ہیں.
اسی کو مجذوب کہتا کہ قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو، روزانہ قدم بقدم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے نزدیک آ رہے ہیں، ایک ایک قدم ہمارا آگے سے آگے بڑھ رہا ہے اور نظر ہماری اوپر چلی جا رہی ہے، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں۔ حضرت شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اسی بات کو نقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد راہ بوریا قالین بود، مرد راہ بوریا قالین بود، ذات خستش عاقبت بالین بود۔ اللہ والے کے لیے یہ چٹائی، یہ کھجور کی چٹائی قالین ہے، غلیچہ ہے، صوفہ سطح ہے، یہی تخت شہنشاہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آخر کار سرانا جو ہے وہ کچی مٹی کا بننا ہے۔ اور شیخ نے بڑی عجیب بات کہی آگے چل کر، کہتا ہے کہ خرقہ پشمینہ را بردوش کن، خرقہ پشمینہ را بردوش کن، شربت ادنا مرادی نوش کن۔ پرانی گدلی پرانا کپڑا جو ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت جان، نہ جانے نوا کپڑا آیا نہیں اور تیری زندگی کو فنا ہو جائے۔ یہی نظر تھی ان حضرات کی۔ جناب ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانشین ہیں، حضور کے سسر ہیں۔ آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، بالکل آخری وقت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں صدیق اکبر نے ایک کپڑا دیکھا، ایک نیا کپڑا دیکھا تو فرمایا بیٹی عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگی ابا میں نے کفن کا کپڑا منگوا لیا، نہ معلوم کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی، نہ جانے کس وقت کام آ جائے گا، یعنی آپ کا وقت ہمیں قریب معلوم ہوتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ ہرگز اجازت نہیں، مجھے نیا کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نیا کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میری طرف سے قطعی تجھے اجازت نہیں۔ عرض کرنے لگی ابا جان اب تو میں نے منگوا لیا، اب تو میں نے خرید لیا، اسی ارادے سے خریدا ہے، اسی ارادے سے منگوایا ہے، آپ اجازت دے دیں۔ رونے لگے، فرمایا ایسا ہوئی تو ام المومنین میں سے ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، اور تیری جھولی میں قرآن اترتا تھا، تیری جھولی میں حضور کی وفات ہوئی ہے، تیرے حجرے میں وفات ہوئی ہے، تیری گود میں حضرت کی وفات ہوئی ہے، تو بتا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آج اس چٹک پٹک نے تباہی پھیر دی، اور تو بعد آؤ نہ تباہی پھیرو۔ ہر روز نئے سوٹ نئے کپڑے اور اگلی جہان کی تیاری قطعی نہیں۔ بڑی عجیب بات کہی کسی نے، کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں، شیشہ دیکھتی ہے نا عورتیں، آج کل نوجوان عورتوں سے بھی زیادہ شیشہ بار بار دیکھتے ہیں۔ کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور کبھی تو سوچ لیا کر، آج چہرے کی صفائی ہے، کپڑے کی صفائی ہے، بدن کی صفائی ہے، بالوں کی صفائی ہے، مگر دل پلیتی سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں صفائی کب آئے گی؟ وہ کون سا وقت ہوگا کہ تیرا دل
ہوگا, بدعت سے پاک ہوگا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے تیرا دل پاک ہوگا, اور تجھے شرم نہ آئے گی یہ منہ لے کر آقا کے دربار میں تو شفاعت کے لیے جائے گا. اللہ والوں نے ان معاملات میں بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں, چاہے ان کو لوگوں نے گالیاں دی, ان کو مارا ہے, مگر پرواہ نہیں کرتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ بانی دارالعلوم دیوبند پڑھا رہے تھے حدیث پاک. سبحان اللہ, یہ ہمارے جتنے اللہ والے بزرگ, اللہ والے عالم گزرے ہیں, ساری عمر حدیث پاک پڑھائی. ان کی زبان مدنی کریم کا فرمان, سبحان اللہ, ساری رات سارا دن. کسی نے 50 برس, کسی نے 40 برس, کسی نے 60 برس, کسی نے 30 برس, رات دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت. تو مولانا نانوتوی کی کسی نے چغلی کری, انگریز گورنمنٹ تھی کہ اس نے تمہارے خلاف چھاونی بنائی ہے, یہ جو اس نے مدرسہ بنایا یہ تمہارے خلاف سازش ہے. مسلمان افسر تو یوں ہی دستخط کر دیتا ہے نا اندھا ہو کے, کبھی نہیں فائل پڑے گا کہ اس میں ہے کیا, چاہے خود اس افسر کی پھانسی پہ دستخط کروا لو. انگریز پھر ہوشیار تھا, انہوں نے کہا اچھا ہم انکوائری کریں گے. حضرت مولانا حدیث پاک پڑھا رہے تھے, طالب علم پڑھ رہے تھے, انگریز افسر آیا اور 3-4 گھنٹے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا رہا اور بار بار چہرے کو دیکھتا رہا. جا کے رپورٹ دی کافر انگریز نے, کہنے لگا میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ نہیں, میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ اور منہ نہیں. دشمن اعتراف کرتا ہے, دشمن اقرار کرتا تھا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے اسٹیشن پہ, ریلوے اسٹیشن پہ ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کے سامنے آئے اور ٹکٹ کلرک کو پیسے دیے, اس نے ٹکٹ دیا, حضرت کو ٹکٹ دے کر پچھلی طرف سے گیٹ ہوتا ہے, دوڑ کر آیا اور آ کے کہنے لگا مولانا, ہندو تھا وہ, مولانا میں نے آپ کو ریل گاڑی کا ٹکٹ دے دیا, آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دیں, کلمہ پڑھاؤ مجھے کلمہ پڑھاؤ. حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا چیز نظر آئی؟ کہنے لگا جی دیر نہ کرو, جب کھڑکی میں سے آپ کی شکل نظر آئی نا, جو خدا اتنے حسین اتنی بہترین صورت بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. میں ان اللہ والوں کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کافر مسلمان بنتے تھے, اور جن کو تم شاہ صاحب کرتے پھرتے ہو, کبھی نظر جما کے ذرا چہرہ پہ دیکھا کرو. سبحان اللہ, کوئی چیز انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے کبھی بھی غلط راستہ کسی کو نہیں دکھایا کرتے, اور وہ اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, اندر کی بیماریوں کا. سرتاج الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سبقت رحمت اللہ علیہ, اللہ اللہ اتنے جلیل القدر ولی تھے. علماء نے یوں لکھا ہے کہ پوری امت میں سے 2 آدمیوں کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی, پوری امت میں سے, ایک امام بخاری اور ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ. قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو. تو کیوں نہیں ہم ان لوگوں کی تابع داری کرتے, اور کیوں نہیں ہم اپنے حلقے اثر میں ایسے بزرگوں کا طریقہ کار لاتے جو ہمیں سیدھا منزل مقصود تک لے جائے. اسی کو کہتا ہے کہ مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک, مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک, جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے بار بار فرمایا کہ نیا کفن ڈالنے کی مجھ پہ ہرگز اجازت نہیں. اور جب جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کا کیا لباس تھا اور حضور کے کیسے کپڑے تھے, تو حضرت عائشہ رونے لگی, اور جب بتایا تو حضرت عائشہ کو فرمایا بیٹی یہ نیا کفن جو تو نے منگا لیا ہے
نہیں، وہاں خوبصورت کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں اچھے کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے، وہاں تو اعمال کی ضرورت ہے، کپڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا وہاں۔ جانشین پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ یہ کپڑا سنبھال کر رکھ لے، مدینے کی کسی بیوہ کا دوپٹہ بن جائے گا، کوئی پردہ کر لے گی، مدینے کی کسی یتیم کا کرتا بن جائے گا، میں نیا کفن لے کر جاؤں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ دعا کر کہ میں اپنے محبوب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب جاؤں تو مجھے شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کفن نیا نہیں دیا گیا۔ اب ایک اور آخری بات بڑی عجیب ہے، بڑی اچھی ہے، دل کے تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، لڑائی بڑائی والی بات نہیں، لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ ذمہ دار ہو۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کی لشتے جگر، نبی کی نور نظر، حسنین کریمین کی اماں علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی فوت ہو گئی، وفات پا گئی، انتقال فرما گئی۔ جب قبر میں جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتارنے لگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا دیوانہ یوں قبر پہ کھڑا ہو گیا، قبر کی طرف منہ کر کے، اندر کو منہ کر کے کہنے لگا قبر تجھے کیا معلوم ہے آج ہم تیرے اندر کس کو رکھ رہے ہیں؟ یہ کالی کملی والے کی لخت جگر ہے، یہ نبی کی نور نظر ہے، یہ حسنین کریمین کی اماں ہے، علی مرتضی کی گھر والی ہے، اور قبر یہ عام جنازہ نہیں، عام میت نہیں، یہ امام الانبیاء محبوب کبریا کی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے۔ صحابی نے یوں قبر کو منہ لگا کر آواز دے دی۔ مسند کی روایت میں ہے کہ قبر میں سے واپسی جواب آیا، قبر کے اندر سے جواب آیا، اور دیوانے اور پروانے یہ قبر ہے تخت شہنشاہی نہیں، یہ قبر ہے ایوان صدر نہیں، یہ قبر ہے بڑی دنیا کا کوئی ٹھکانہ اور مقام نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹی کس کی ہے، اماں کس کی ہے، گھر والی کس کی ہے، یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی، اگر اعمال اچھے ہیں کوئی بھی ہو جنت ملے گی، اور اگر اعمال اچھے نہیں پھر چاہے نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، کالی کملی والے کا سگا چچا کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا ابا کیوں نہ ہو، آواز آئی برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ جو عمل کی لگی ہے، عمل کی، یہاں نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ کپڑے کیسے ہیں، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ لباس کیسا ہے، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جھوپڑی سے جنازہ اٹھا ہے یا بنگلے سے، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جنازہ کوٹھی سے نکلا یا جھوپڑی سے نکلا ہے۔ یہاں تو ایمان دیکھا جائے گا، یہاں تو اعمال کی جھولی دیکھی جائے گی، ورنہ اور کوئی صورت یہاں پہ نہیں ہے۔ تبھی تو شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے بار بار بڑی پتے کی باتیں لکھی ہیں پنگنامے میں، فرماتے ہیں کہ خاطر کسر مرنجا اے پسر، خاطر کسر مرنجا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جانا جگر، کسی کے دل پہ ناجائز تیر نہ چلایا کر، کسی کو نہ ستایا کر کہ کل تیرے دل کو اچانک تیروں سے گھائل نہ کر دیا جائے۔ تو اپنے آپ کو بچا، اپنی سنبھال۔ اسی کو کہتا کہ روزہ با از غیبت مردم ببندی، روزہ با از غیبت مردم ببندی، تا نبینی دست و پائے خود ببندی، جا لوگوں کے گلے سے چگلی سے اپنی زبان کو بند کر تاکہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہ آئے۔ اب یہ ولی نے تو بات کہہ دی، مگر آپ کیسے سمجھیں؟
حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگوں کو الگ الگ صورتوں میں پیش کیا جائے گا. ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، لوگ آئیں گے، ان کے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے آئیں گے، جیسے مشق نہیں باندھ دیتے قاتلوں کی، پیر بھی بندھے ہوئے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کالی کمری والے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب ملا کہ یہ چغلی کرنے والے لوگ ہوں گے، اور ہم اس کو گناہ نہیں مانتے، ہمارے دماغ میں یہ گناہ نہیں ہے. اللہ والوں کے نزدیک یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اور یہ وہی لوگ ان چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، دوسرا کون کر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے یوں اقرار کر لیا قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ اقرار کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، رزق دینے والا وہی، اولاد دینے والا وہی، نفع منافع دینے والا وہی، خسارہ دینے والا وہی، فقیر کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا وہی، اور بادشاہ کو اٹھا کر تخت سے نیچے پھینک دینے والا وہی، اور کوئی ہی نہیں. ثم استقاموا، پھر کچھ بھی بن جائے اس پر جمع رہے. اللہ اللہ اللہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا زبردست امام، متقی، پرہیزگار، اللہ والا، پوری دنیا ڈر کی ماری ایک طرف، اور ایک اکیلا امام احمد بن حنبل ایک طرف، ایک آدمی بھی ساتھ نہیں. اور ایک دو دن کی بات نہیں، 2 برس تک کوڑے لگے روزانہ، ایک آدھ دفعہ نہیں، روزانہ اکثر کوڑے لگتے تھے. ایک دن خلق قرآن پر بات تھی، آپ لوگ یہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتے، چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. امام کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اس کا کلام بھی نرالا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. چنانچہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کے لائے، پیروں میں رسے، ہاتھوں میں رسے بندھے ہوئے ہیں. جلاد، 9 جلاد پوری قوت سے ایک ایک وقت میں درے مارا کرتے تھے. 9 جلاد. پہلا کوڑا جو لگا، فرمایا بسم اللہ، دوسرا کوڑا پڑا، فرمایا الحمدللہ، تیسرا کوڑا لگا، فرمایا الا ان کلام اللہ غیر مخلوق، خبردار اللہ کا کلام مخلوق نہیں. جس بات پہ کوڑا لگا تھا وہی اعلان پھر کیا. علماء نے لکھا ہے کہ ایک جلاد نے اتنا زور سے کوڑا مارا تو جو سلوار یا پاجامہ پہن رکھا تھا، اندازہ لگا چمڑے کا کیا بنا ہوگا. عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحیم واذکر عبدنا إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثله معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم میں پروردگار عالم نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے. ان قصص اور واقعات سے پروردگار عالم کا منشا اور مبدا یہ ہے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات و حالات سے خبردار کیا جائے، انہیں متنبہ کیا جائے، مطلع کیا جائے، آگاہ کیا جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، حضرات انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا دکھ اٹھائے، کن پریشانیوں سے دوچار ہوئے، خدا کی آزمائش ان پہ کس کس طرح آئی اور وہ کتنے ثابت قدم رہے. یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں، نمازی کے بس کی بات نہیں، حاجی کے بس کی بات نہیں، غازی کے بس کی بات نہیں، پیر اور درویش اور فقیر اور مولوی کے بس کا روگ نہیں. صرف اور صرف یہ نبی کا کام ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے کہ جتنی مصیبتوں کے پہاڑ آئے وہ ان سب سے ٹکرا جاتا ہے مگر اللہ کا نام نہیں چھوڑتا. اللہ پاک جل شانہ کا کچھ طریقہ کار ایسا ہی ہے، جتنا حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کبھی اور کسی کو نہیں ستایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے اگر واقعات قرآن کریم میں دیکھو پڑھ کر خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے اور عقل انسانی حیران اور دنگ رہ جاتی ہے
کہ انسان ہو کر اتنا بڑا ضبط، اتنا بڑا صبر. کیا آپ سوچیں ہے یہ کسی کے بس کی بات کہ ساری برادری، ساری قوم، سارا خاندان، ملک اور شہر غیروں کا ہو اور ایک اللہ کا نبی میدان میں کھڑا ہو کر 1-2 دن نہیں 50 کم 1000 سال مار کھائے؟ بلال آگا روز مار کھاتا ہے. اور سارا دن مار کھانے کے بعد شام کو اللہ کی ذات پر فخر نہیں کرتا. یہ بھی ایک نبی کی نشانی ہوتی ہے. شام کو یہ نہیں کہتا یا اللہ دیکھ میں نے تیری وجہ سے کتنی مار کھائی، بلکہ ایک علامت یہ ہے نبی کی، سارا دن پتھر کھاتا ہے اور رات کو سر سجدے میں رکھ کے رو کے کہتا الہی تیرے نام کا حق ادا نہ ہو سکا، مجھے معاف کر دے. یہ بھی ایک نبی کا خاصہ ہے. کچھ ہو جائے وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف قسم کی معراج عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ہوا جنت میں، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ہوا کشتی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوا آگ میں، اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہوا چھری کے نیچے، یوسف علیہ السلام کو معراج ہوا خوں کے اندر، ایوب علیہ السلام کو معراج ہوا بیماری کے اندر. اپنے زمانے کے بادشاہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام، امیر کبیر آدمی ہے اور اللہ کے پاس پیغمبر ہے. ایوب علیہ السلام کی گھر والی حضرت رحمت علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو شیطان کو تکلیف ہوئی. اب آگاہی میرا ایوب علیہ السلام میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے، میری بڑی تعریف کرتا ہے، میری بڑی حمد و ثنا کرتا ہے، بڑا ترانہ ریز رہتا ہے، ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلاتا ہے، عاجزی کرتا رہتا ہے، مجھ سے مانگتا رہتا ہے. شیطان نے آواز دی اسے کیا تکلیف ہے، وہ تیرا شکر ادا کیوں نہ کرے، کمی جو کسی بات کی نہیں، سب کچھ جو تو نے اس کو دے رکھا ہے وہ تجھے یاد نہ کرے تو اور کیا کرے، مزہ تو سب ہے کچھ بھی نہ رہے، پھر دیکھو کیسے یاد کرتا ہے. اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا اور شیطان ایوب علیہ السلام میرا بندہ ہے، میری بندگی کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تجھے اس پر کیا تکلیف ہے، وہ ہرگز میرے نام کو نہیں چھوڑ سکتا. شیطان کہنے لگا اتنی اولاد ہے، اتنی خوبصورت بیوی ہے، خود بڑا حکیم ہے، مالدار ہے، اسے کمی کیا ہے. تو یہ لکھا علماء کرام نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی کچھ کارروائی کروں، پھر دیکھوں ایوب علیہ السلام تجھے کیسے یاد کرتا ہے. فرمایا جہاں ہم نے تجھے اجازت دے دی، حضرت ایوب علیہ السلام کے سجدے کی جگہ جا کے بیٹھ گیا. ایوب علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، دونوں ناکوں میں آگ کی پھونک مار دی، سارا بدن جل گیا.
پہلے خود زبردست تکلیف میں مبتلا ہو گئے، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے مکان کی چھت گرا دی گئی، جتنے بھی بچے تھے، جتنی بھی بچیاں تھی، تمام کے دماغ ناک کی بل بہ کر نکل گئے، سارے کچلے گئے۔ صبر کا امتحان ہو رہا ہے۔ اپنے اوپر کھیلنا بڑا آسان ہے، بچوں کو تکلیف میں دیکھنا بڑا مشکل بات ہے۔ اپنی آن کو، اپنی اولاد، اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر کون دیکھ سکتا ہے؟ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو ماں باپ پھر بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو نہایت تکلیف ہوئی، سارا خاندان ختم ہو گیا، ایک بیوی بچی، ایک بیماری طویل ہوتی چلی گئی، پریشانی کے دن بڑھتے چلے گئے، سارا بدن گل گیا۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی مزدوری کرنے جاتی ہے، لوگوں کے آٹے چکی چلا کے پیستی ہے، گھڑے اٹھا کر 10 میل سے پانی لا کے دیتی ہے، سوکھے ٹکڑے لا کر خود بھی کھاتی ہے، پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی ہے۔ شیطان نے ان گھروں میں جا کے بھی بتلایا، اس کے خامن کو کوڑ لگا ہوا ہے، وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، یہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، اس کو پانی پلاتی ہے، تمہارے برتنوں کو آ کے ہاتھ لگاتی ہے، تم سب کوڑی ہو جاؤ گے۔ یہ 10 میل کا ماہی سفر کر کے جاتی ہے، آگے سے اور پہ دھکا دے کر باہر نکال دیتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لوگوں کے پانی کے مشکیزے اور گھڑے اٹھا کر کندھے کا چمڑا اکھڑ گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں آتی ہے، جاتی ہے، گزارا کرتی ہے۔ بستی والوں نے کہا، ساری بستی میں کوڑ پھیلاؤ گے، اسے اٹھا جا باہر لے جاؤ، اٹھا کے کہیں جنگل میں مارے گی ساری بستی کو۔ پتا چلا کہ یہ جو لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے، یہ نئی بات نہیں، یہ پرانی ہے۔ تیرا مرض مجھے لگ جائے گا، میرا مرض تجھے لگ جائے گا۔ اچھا، بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، کہتے بیماری میں جراثیم ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ زنا کے جراثیم نہیں لگتے، بدماشی میں کوئی جراثیم نہیں، ظلم میں کوئی جراثیم نہیں، اٹھایا جس کو چاہا قتل کر دیا، قتل کرنے میں کوئی جراثیم نہیں، رشوت بٹورنے میں کوئی جراثیم نہیں۔ یہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس میں کوئی جراثیم نہیں۔ سود کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں سود میں کوئی فرق نہیں، صرف 2 لفظ کا فرق ہے، یہ سارا ملک سود کھا رہا ہے۔ باقاعدہ بینکوں میں بیٹھ کر کاغذ قلم دبات لے کر اپنے اس کا حساب کرتے ہیں، تم نے کم لگایا، میرا سود زیادہ بنتا ہے۔ نئی بات نہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد فکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ 4 آنے سود کا کھانا اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گویا اپنی سگی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ بدکاری کی۔ کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ آخر
اس قدر بدامنی کیوں ہے، بے برکتی کیوں ہے، رحمت نہیں، سکون نہیں، تمام چیزیں ختم ہوگی کیوں ہے؟ اور جب ہماری خوراک سور ہو گئی، سود ہو گئی، حرام ہو گیا، بیوی بچوں کو ہم حرام کھلاتے ہیں، تو سکون کہاں سے آئے؟ اور اسے حرام نہیں سمجھتے۔ اب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، تمہیں بری لگے گی۔ یہ لکھے پڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مکان کا کرایہ علماء کہتے ہیں جائز ہے، دکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، پلاٹ کا کرایہ کھانا جائز ہے، زمین کا کرایہ کھانا جائز ہے، گھوڑے پہ کرایہ کماؤ کھانا جائز، اونٹ پہ بھاڑا کرایہ کماؤ جائز، لاری پہ کرایہ کما کے کھاؤ، کار ٹیکسی ہوائی جہاز میں کما کے کھاؤ جائز۔ اتنی بات کر کے پھر منہ بلاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نا جب ہر چیز کا کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کھانا گناہ کیوں ہے؟ ایک آدمی 100 روپے کسی کو دیتا اور وہ یہ کہتا کہ جی 110 لوں گا اگلے مہینے میں۔ وہ کہتے کیوں گناہ ہے؟ ہر چیز کا جب کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کیوں ناجائز ہے؟ اب لمبے چوڑے مسئلے اگر کروں گا تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں تمہارے ذہن میں فوراً آ جائے گی انشاءاللہ، بھائی گدھے کا کرایہ، گھوڑے کا کرایہ، اونٹ کا کرایہ، ٹیکسی کا کرایہ، دکان کا کرایہ، مکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، بیوی کا کرایہ کھانا جائز کیوں نہیں؟ کوئی غیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ بیٹی کا بھاڑا کھانا جائز کیوں نہیں؟ اگر تیری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیوی کا کرایہ دے کر اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، تو خدا کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مال میں نے دیا اور پھر تو پیسے کا مال کو مال دل مال کو کیوں کماتا ہے؟ نہیں بدل گئے لوگوں کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے حضرت رحمت کو پریشان کر دیا، اٹھا یہاں سے، چل بار لے کے چل، کوڑی کو لے جا یہاں سے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ اور پتہ ہوتے ہوئے بھی کون سے لوگ معاف کرتے ہیں؟ قرآن کریم کا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ حضرت رحمت کو مجبور کر دیا ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو، چل چل اٹھا، کوڑی کو اٹھا کے لے جا، ساری بستی کا بلا کرتلا کر لے جا۔ ایوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، حضرت رحمت بھی رو رہی ہے، کیسے اٹھاؤ؟ سارے بدن پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ سر سے لے کر پیروں تک تمام بدن گلا ہوا ہے، اور پھر بھی زخمی زبان ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو رہی تھی تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ کہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، اٹھا کے لے جا۔ میں کیسے اٹھاؤں، میرے سے اٹھایا نہیں جاتا۔ فرمایا آج تم بھی یہ یاد کر کے لے جاؤ، پیروں کے وظیفوں پہ تمہارا یقین ہے، قاری حنیف کے وظیفے پہ تھوڑا ہی یقین آئے گا۔ فرشتوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اٹھا سکے گی۔
حضرت رحمت کے دل میں تھوڑا سا یقین آیا، پھر ذرا ڈھیلی تھی، وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کا عرش عظیم، اللہ کا عرش عظیم، فرشتے اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکتے تھے، آواز آئی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، جب انہوں نے یہ پڑھا تو عرش عظیم اٹھا لیا۔ تو حضرت رحمت نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو اٹھا لیا، کیونکہ عوام میں یہ لا حول ولا قوت جب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بری گل ہو، وہ یار رہن دے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ کہتے ہیں یہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ یہ عرش عظیم اٹھا کر جو کئی روزے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی تسبیح ہے۔ تو حضرت رحمت نے اٹھا لیا اور باہر جنگل میں لا کے رکھ لیا، کان میں لائی کہیں سے ڈھونڈ کر جھوپڑا سا بنایا، اور جھوپڑا سا بنا کر پھر ایک کچی سی بنا کر دروازے میں لگاتی تھی، پھر مزدوری پہ نکل جایا کرتی تھی دور و نزدیک، سارا دن بچے کھا کھا کے آتی ہے، ادھر شیطان مردود حضرت رحمت کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے، جدھر جاتی ہے وہیں سے دھکے دلوا دیتا ہے۔ یہ سنا کہ حضرت رحمت آٹا جب پیس رہی ہوتی تھی، جب یہ جا کر کے چگلی کھاتا کہ تمہیں پتا ہے یہ جو تمہارا آٹا پیسنے والی عورت ہے اس کا خامن کوری ہے، برباد ہو جاؤ گے، یہ لکھا مفسرین نے، حضرت رحمت کو اپنی چکی پہ سے اٹھا کر دور تک دھکے دے کر واپس نکال دیا کرتے تھے۔ پیغمبر کی گھر والی روتی ہوئی آ جایا کرتی تھی، فاقوں پہ فاقے کاٹے۔ اور ایک اور میری بات سن لو، مفسرین نے لکھا ہے یہ دھکے کھانے والی جس کے کندھے کا چمڑا ادھر گیا، جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، علماء نے لکھا ہے اس وقت کی دنیا میں عورتوں میں سارے عالم میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت رحمت۔ آخر یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، پوتی کے بھی کچھ اثر تو ہوگا نا، سبھی پوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت رحمت۔ پیغمبر کی گھر والی ہو کر اتنی تکلیف، یا آج کل کی گھر والیوں کو بھی دیکھ لو، رہیں گی کھاویں گی، سارا دن بکری کی طرح منہ چلائیں گی، سوٹ پہ سوٹ پہننے گی، تھوڑی سی بات ہو جاؤ منٹوں میں چھوڑ کے ایک طرف ہو جائے گی، کہاں ہے وہ بات؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، حضرت رحمت کی حالت دیکھ کر ترس آیا ایوب علیہ السلام کو، تو یہ فرمایا اے رحمت ایک بات سن، میری بیماری لمبی ہو گئی، یہ آزمائش اللہ کی، نہ جانے کتنی مدت ابھی اور مجھے اس میں رہنا ہے، تو عورت ساتھ ہو کر اتنی حسین و جمیل ہو کر دھکے کھا کھا کے مر گئی، میں تیری حالت کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دو دن کی بات نہیں، اسی طرح مسلسل چلتے چلتے 80 برس گزر گئے۔ تمہارا مائی باپ بڈھا بھائی بیمار ہو جائے نا، کئی آ جاتے ہیں جو میں میری دعا کر دے گا، اللہ کا کیا ادھر کر دے گا یا ادھر کر دے، دعا منگوانے آتے ہیں کہ جلدی رگڑا نکل جائے تو جائے اپنے ٹھکانے جان چھوڑے، کون اسپتالوں میں کھانا پہنچائے، کون ڈاکٹروں کے پیسے بھگتائے، جس اولاد کے پیچھے ساری عمر جھوٹ بولنا، رشوت بٹوری، حرام کا اکٹھا کیا، آج تو بیمار پڑا ہے، اولاد پہلے دعا مانگ رہی ہے اللہ جلدی کر،
مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں کہ حضرت جی دعا کر دو، اگر زندگی ہے تو اللہ تندرستی دے ورنہ سنبھال لے. ہاں اسے اللہ سنبھال لے، بینک بیلنس تو سنبھال لیو، سارا کوٹھی بنگلہ تو سنبھال لیو. تیرے مرنے کی دعا اولاد کراتی ہے جا کے. حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ والی نہ جانے کب تک میرا یہ مرض ہے، کب تک میں اس آزمائش میں مبتلا ہوں، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، اپنے گھر چلی جا، میرا اللہ مالک ہے. قربان جاؤں. حضرت رحمت نے پوچھا کہ اے ایوب یہ بتاؤ میری اور تمہاری خوش خرمی اور مسرت کی زندگی کتنے سال گزری؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا 80 سال. 80 سال. جواب سنو اور حیران ہو جاؤ اور اپنی بیوی بچیوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ اور سناؤ اور انہیں بتاؤ کہ آخرت کے لوگ یوں ہوا کرتے ہیں. حضرت رحمت رونے لگی اور کہنے لگی اللہ کے نبی، اللہ کے پاک پیغمبر، آج 80 سال تو میں تیری ساتھ لگی رہی، تیری بغل میں سوتی رہی، تیرے بستر میں سوتی رہی، تیری ساتھ مل جل کر کے کھاتی پیتی رہی. اب آزمائش آ گئی، تجھے چھوڑ کے چلی جاؤ، کل قیامت کا دن آئے گا، میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا اور رحمت میرے ایوب کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی، اس وقت کا جواب سکھا، کیا جواب دوں گی؟ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے سکوں گی؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی. مر جاؤں، میری جان چلی جائے پرواہ نہیں، اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا. حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی، مزدوری پہ جاتی تھی، لوگوں کے پانی کے گھڑے مشکے ڈھوتی تھی، آٹے پیستی تھی، سودے دور دور سے خرید کے لا کے دیتی تھی، سوکھے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی تھی. اتنی پریشان حال عورت اور اتنی مدت کی خدمت گزار جو ایسے دنوں میں بھی الگ نہیں ہوئی، ایسے دنوں میں بھی چھوڑ کے نہ گئی، اجازت ملنے پہ بھی نہ گئی. یہ جو شیطان مردود ہے یہ پریشان حال کو جلدی پھنساتا ہے. کسی کا بچہ بیمار ہو، کسی کا بیٹا بیمار ہو، مقدمہ گلے میں پڑ جائے، پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اللہ میاں کیا کرے گا، اللہ میاں کے پلے ہے کیا، تو فلانے بابا کے دربار میں جا اور وہاں جا کر سجدہ کر، قبر کی مٹی چاٹ، انشاءاللہ تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. آخر یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے بابے بھی، یعنی خدا سے ہٹا کر شیطان پھر بابے پہ لاتا ہے. اس کا مقصد شرک کرانا ہے، لعنت میں گرفتار کرانا ہے. تو ایوب علیہ السلام کی گھر والی پریشان تو تھی. ایک دن رستے میں بڑا بزرگ بن کر آئے یہ جو شیطان ہے نا بے ایمان، اس کو بھی کیسا پتا ہے کہ لوگ لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے، لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے. ہاتھ میں بڑا سوٹا، اتنا بڑا قصبہ، تصویر نہیں قصبہ، اتنا بڑا قصبہ اور سوٹا اور پگڑا اور لپیروں لگتا کرتا، اور حضرت رحمت کے پاس جنگل کی طرف سے جیسے اللہ اللہ نہیں کرتے یوں کرتا ہوا آیا. دیکھو گے نا یہ صحیح مکہ، جب تمہارے قریب تمہاری جان چھوٹ جائے گی. جو اس بکرے کو ہاتھ لگائے گا، جو اس بکرے کو کھائے گا، جو اس بکرے کے قریب سے گزرے گا، اس کو یہ توڑ لگ جائے گا. اب بیچاری اتنی مدتوں کی پریشان حال مائی جو رات دن دکھوں میں ہے،
وہ یہ بات بھول گئی اور مصیبت کی ماری ہوئی، تکلیف کی ماری ہوئی، پریشانی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کے ذکر کر دیا، آج ایک بابا جی ملا تھا، اللہ کے نبی کو ملا لے ہوتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ آ گیا خبیث، بابا بن کے وہی آیا ہوتا۔ یہ بھی دنیا میں عورتوں کی آبرو لوٹنے والے، جیبوں پہ ڈاکہ مارنے والے بابے ہی بن کے آئیں گے۔ ایوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے، مجھے آج ایک بابا جی ملے تھے، بڑا درویش سی، بڑا فقیر آدمی سی، بڑا کلندر سی، اور بڑا دس گیا مینو یہ دس گیا کہ میں بکرا لوا اور ذبح کر کے چڑھائے تے پھینک دیوا، سٹ دیوا، جا کون لنگے گا انہوں بیماری لگ جائے گی، تاری بیماری دور ہو جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو غصہ، اندازہ لا ایوب علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ وہ مائی ہے جس کو 80 برس ہو گئے میری خدمت کرتے، کیا مارنے والے بابے ہی بن کے آئیں گے۔ ایوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے، مجھے آج ایک بابا جی ملے تھے، بڑا درویش سی، بڑا فقیر آدمی سی، بڑا کلندر سی، اور دوا دس گیا مینو یہ دس گیا کہ میں بکرا لوا اور ذبح کر کے چڑھائے تے پھینک دیوا، سٹ دیوا، جا کون لنگے گا انہوں بیماری لگ جائے گی، تاری بیماری دور ہو جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو غصہ، اندازہ لا ایوب علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ وہ مائی ہے جس کو 80 برس ہو گئے میری خدمت کرتے، چمڑا اٹھڑ گیا، بھوکی کی انگلیاں خشک ہو گئی، ہاتھوں کے چھالنے پڑ گئے، پر مجھے چھوڑ کے نہ گئی۔ اگر اس نے کوئی ناجائز بات کر ہی دی تو منع کر دو کہ دیکھ آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ نبی شرک سے بڑا بیزار ہوتا ہے، نبی کو سارے گناہوں سے زیادہ شرک سے بڑی نفرت ہوتی ہے۔ فوراً جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، اگر میں تندرست ہو گیا رب کائنات کی قسم ہے تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ انہوں نے شرک کی بات کیوں کی؟ اللہ جل شانہ کا مقابلہ کرتی ہے، اور یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے کہ اس کی بیماری اس کو چمٹ گئی، اس کی بیماری اتر کر اس کو چمٹ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بیماریاں دینے والا میں ہوں یا کوئی اور ہے؟ اندازہ لا نبی شرک سے کتنی نفرت کھاتا ہے، نبی شرک سے کتنا بیزار ہے، اپنی خدمت گزار کو نہ دیکھا، گھر والی کو نہ دیکھا، بیگم کو نہ دیکھا کہ یہ میری وجہ سے کتنا عرصہ گزر گیا، رات دن پریشان حال دھکے کھاتی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ اللہ کا نبی جلال میں آ گیا، سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر اب بھی جلال میں آ گیا، اور حالت
حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ سوائے زبان بھی زخمی ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو، سارا بدن زخمی۔ ادھر حضرت رحمت پہ غصہ آ گیا، تو نے ایسی بات کیوں کی، شرک والی بات کیوں کی، توحید سے ہٹ کر بات کیوں کی، اللہ کے کلام سے ہٹ کر بات کیوں کی؟ بس حضرت رحمت جو تھی ان پر تو غصہ آ گیا ایوب علیہ السلام کو، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے مالک کائنات کے سامنے اس بے نیاز کے دروازے پہ، اس خالق و مالک کے دروازے پہ پھیلا دی، دامن پھیلا دیا، اور جو دعا مانگی اس کو قرآن کریم میں نقل کرا دیا۔ اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو میرے بندے ایوب علیہ السلام کا۔ فرمایا وذکر ذکر کر کالی کملی والے عبدنا ایوب، اس کلام مقدس میں ذکر کر، پاک کلام میں تلاوت کر، زبان تیری ہو کلام میرا ہو، سننے پڑھنے والی تیری امت ہو، مزہ آئے گا۔ وذکر ذکر کر عبدنا ایوب، میرا بندہ ایوب علیہ السلام تھا۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اے میرے نبی کلام پاک میں میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کر، جب اس نے مجھے اس وقت پکارا جب شیطان نے اپنا مکر کیا، فریب کیا، داؤ کھیلا، فاستجبنا له ونجيناه، میرے پاس آیا ایوب علیہ السلام نے اسی جگہ پڑے لیٹے زخمی حالت میں جھولی پھیلا دی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ او میرے پروردگار، ایک اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، اور رحم والے اور کرم کے مالک، ربی انی مسنی الضر، مجھے تکلیف آ گئی، مجھے پریشانی آ گئی، مجھے بیماری نے کھا لیا، وانت ارحم الراحمین، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تیری بندہ نوازی کا کیا کہنا، یہ بڑا مہربان ہے۔ اور اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے 80 برس تک دعا کیوں نہیں مانگی، آج کیوں مانگ لی؟ ارے دعا آج یوں مانگی، یا اللہ یہ میری اتنی بڑی خدمت گزار اب کرم کر دے، شیطان نے دور چلانا شروع کر دیا، یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی نہ بتائے، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر میری بیوی ہو کر جہنم میں نہ چلی جائے۔ اتنا عرصہ بھوکی مری، پیاسی مری، دھکے کھائے، لوگوں نے دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکالا، عورتوں نے نکالا، یوں لکھا مفسرین نے
گھر سے دھکا بھی دیا کرتے تھے اور ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو لوگ مارا بھی کرتے تھے، مار کھاتی، دھکے کھاتی۔ نبی کی گھر والی، نبی کی خدمت گزار اگر شرک کی کوئی بات کر دے تو نبی برداشت نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا چلو کوئی بات نہیں، عمل تو نہیں کیا۔ ایوب علیہ السلام نے یہی تو کہا نا، ٹھیک ہے تو نے عمل تو نہیں کیا، لیکن پیغمبر کی بیوی ہو کر شرک والی بات زبان پہ کیوں لائی؟ کیوں تیری زبان پہ یہ بات آئی؟ جب نبی نے چوری پھیلا دی، دامن پھیلا دیا اس مالک کائنات کے سامنے، رویا ہے ایوب علیہ السلام اور رو رو کے دعا مانگی، عرض کیا ربی مسنی الضر، یا اللہ دکھوں نے مجھے کھا لیا، اور صبر اتنا کیا، کیڑے بدن سے اتر کر جب زمین پہ چلتے تھے تو یہ لکھا پکڑ کر رکھ لیتے تھے، چلے کہاں ہو تمہاری خوراک تو اللہ نے میرا بدل بنایا، اور زخمی زبان سے بھی ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے الفاظ جاری رہا کرتے تھے۔ تو جھولی پھیلا دی ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے بندہ نواز، او مالک کائنات، اب تو کرم کر دے، میرے گھر میں شیطان ہاتھ مارنے لگا۔ آواز آئی میرے ایوب، جب تم نے مجھے یوں رو کے پکارا ہی پکار ہی لیا، لو میں آ گیا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ صحت و تندرستی مانگتا ہوں۔ فرمایا جب میرا دروازہ کھٹکھٹا لیا، اب ڈاکٹروں کی کوئی ضرورت نہیں، طبیبوں کی حاجت نہیں، حکیموں کی لوڑ کوئی نہیں، یہی لیٹے لیٹے یہ زخمی پیر کی ایڑی، زخمی کھڑی زمین پہ مارا، عروقوں کو بھی دلک، عروقوں کو بھی دل کی، اپنا پیر زمین پہ مارا، ادھر نبی نے زخمی پیر زمین پہ مارا، پانی کا چشمہ ابل پڑا، آواز آئی ہاذا مغتسل بارد وشراب، اس پانی میں سے کچھ پی لو، کچھ پانی لے کر غسل کرو۔ چنانچہ پانی پیا، غسل کیا، جیسی تندرستی 80 سال پہلے تھی، وہی جوانی وہی خوبصورتی پانی پینے سے غسل کرنے سے فوراً لوٹ آئی۔ اب خدا کہتا ہے یہ میں نے کیا، حکم اللہ نے دیا نا تو پیر مار، شکر ہے کہ اتنے نہیں سی، یہ تو آپ کہنا سی قبر کا پتہ نہیں، اس پانی دے بھی ایک بابا دبے آیا پرانا، چھوڑنا سی اسے پاسے لے جانا سی، اگر پرانا بابا تھلے۔ حالانکہ جب وہ دکھ دور کرنے پہ آئے، اس کو کیا دیر ہے، وہ پانی کو سب کچھ بناتے، اور جب دکھ دینے پہ آئے تو اس وقت بھی سبب پانی کھانا ہی بن جاتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، غسل کیا، وہی پرانی جوانی وہ کہنے والا حسن، تندرست ہوئے بیٹھے جھوپڑی کا دے۔ اللہ غنی، کمال ہے رحمت تیری قبر پہ کروڑا رحمت نازل ہو۔ یہ لکھا ہے کہ مزدوری کر کے یہ جھولی میں ٹکڑے لیے ہوئے اگر تے رحمت آئی
اور دور سے دیکھا وہ جھوپڑی کا جو دروازہ بنا رکھا تھا نا کانوں کا ٹٹی وہ کھلا ہوا دکھائی دیا. حضرت رحمت وہیں سے رونے لگی. خیر ہے آگے میں آ کے کھولنا کرتی تھی, آج کھلا ہوا کوئی جانور نہ نقصان کر گیا. اور جب آئی ہے دروازے پہ تو دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہے کہ پریشان حال ہو گئی. اللہ غنی جس کی 80 برس اتنی مصیبت اٹھا کے خدمت کی ہو, حضرت رحمت جب دروازے پہ کھڑی ہوئی اپنی جھوپڑی کر جھوپڑی کو خالی دیکھا روئی. جولی پہلے اللہ میں بے گناہ ہوں, میرے مالک نہ جاتی تو یہ پیٹ کیسے بھرتی. اس کے لیے ٹکڑے لینے گئی تھی, کون جانور کھا گیا, کون اٹھا کے لے گیا. یا اللہ کوتاہی میری ہوئی, غلطی مجھ سے ہوئی, مجھے معاف کر دے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب حضرت رحمت کو پریشان دیکھا تو آ کے ہاتھ پکڑا اور کہا رحمت اللہ کا شکر ادا کر, میں وہی ایوب ہوں, اللہ نے تندرستی عطا فرما دی, میں وہی پیغمبر ہوں ایوب علیہ السلام. اچھا فرمایا کہ دیکھ لے اللہ نے پانی میں سب کو تندرستی پیدا کر دی, میں نے پانی پیا اور غسل کیا, میرا یہ تندرستی والا حال ہو گیا. اب ایک بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ تم بھی بھول گئے ہوگے. ہم 1,00,000 قسمیں کھاتے ہیں, شرط لگاتے ہیں, وقت گیا گئی گزری, پھر کون یاد کرے کتنی قسمیں کھائی, کیا نیم دھرم کیے, کتنا جھوٹ بولنا, کون پرواہ کرے. حضرت رحمت یکدم خوش ہو گئی, یا اللہ میرے مصیبت کے دن ختم ہو گئے, میرا خامن تندرست ہو گیا. مگر ایوب علیہ السلام فرمانے لگے اور رحمت تکڑی ہو جا, مجھے اپنی قسم یاد ہے. تکڑی ہو جا, مجھے اپنی قسم یاد ہے, پوری کروں گا, میں تندرست ہو گیا ہوں, 100 لاٹھیاں تجھے کھانی پڑے گی. آخر پیغمبر ہے نا, جو قسم کھائی تھی وہ یاد ہے. ہم اب قسم کھائیں گے یہاں سے نکل کے انشاءاللہ فوراً بھول جائیں گے. اور ایسی قسم گھر والی کو مارنے والی تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے پوری کرنی. کون مارے بھائی, ڈنڈے مارے گا تو اگلے دن تندور پہ بیٹھا رہے گا, پھر جائے گا کہاں. کمال ہے حضرت رحمت کا. یہ لکھا مفسرین نے, کہنے لگی اے اللہ کے نبی میری جان کی خیر ہے, تیری قسم پوری ہو, میں حاضر ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں حاضر ہوں, آپ اپنی قسم پوری کریں, میں حاضر ہوں, میں جاؤں گی, کوئی پرواہ نہیں, نبی کی قسم غلط نہ ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ ایوب آج تندرست ہو گیا تو لاٹھیاں یاد آ گئی, یاد ہے میں نے کتنے دن مصیبت کے پڑے, تیرے پیچھے وہ چھالنے پڑ گئے, میرے کندھے کا چمڑا ادھر گیا, میری صحت خراب ہو گئی, میرے پیروں میں چھالنے پڑ گئے, میں رل رل کے مر گئی, اور تم لاٹھیاں لیے کھڑے ہو. عورت کو بھی اللہ جل شانہ کی کتنی پہچان تھی, کتنی بڑی معرفت تھی, اور وہ تو خامن تو تھے ہی نبی. حضرت ایوب علیہ السلام نے تیاری کی لاٹھیاں مارنے کی, فوراً وہی آئی ایوب اور میرے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام وہ خود بھی عزیز فقرب به ولا تعلق إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
میرے ایوب ایک طرف تیری قسم ہے، ایک طرف میری بندی رحمت کی مشقت اٹھانے والی جان ہے، تیری قسم غلط کرو تیری نبوت پہ دھبا آئے گا، تیری قسم پوری کراؤ، یہ مائی اتنی حسین ہو کر، اتنی خوبصورت ہو کر، اتنی نازک مزاج ہو کر اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اس کے جان پہ 100 لاٹھیاں پڑی تو یہ کیا کہے گی میرا رب کیسا ہے؟ اور میرے ایوب 100 سیکھ لے لو جھاڑو والی اور میری رحمت کی کمر میں مار دو، تیری قسم پوری ہوگی، میری رحمت کی جان بچے گی۔ یہ پیغمبر کے لیے بات تھی، کبھی تم آج سیکھ کے چلے جاؤ اور گھر والی کو شام کو کہو کہ جس دن میں 100 لاٹھیوں کی قسم کھاؤں گا تیری کمر پہ جھاڑو ماروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر جھاڑو ماری تو اگلے دن دروازہ بند ملے گا، کون کھائے زمانے میں جھاڑو؟ نبی کی عظمت تھی، نبی کی گھر والی کی عظمت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کی قسم کو بھی پورا کرایا۔ ہم کتنی قسمیں کھاتے ہیں جس کو پورا کرنے کا نہ ارادہ ہوتا ہے اور نہ پورا کرتے۔ فما واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق، یہ سب نبی میرے بندے تھے۔ ایک آخری بات اس واقعے کی بڑی مشہور ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی تندرستی دے دی، حضرت رحمت تو تھی تکڑی، جب آدمی آرام میں آئے نا پھر سب کچھ یاد آتا ہے۔ پہلے تو بیماری نے پریشان کر رکھا تھا بیچاری کو، جب دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے تو حضرت رحمت کہنے لگی ایوب او میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے شوہر، آج مجھے وہ اپنے بچے یاد آئے، وہ میرے خاندان کے پھول یاد آ گئے، وہ میرے باغ کے چمن یاد آ گئے، وہ بلبلیں یاد آ گئی، وہ سارا تمام کا تمام جو ماحول تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ایوب، اگر اللہ آپ کو تندرستی دے سکتا ہے کیا وہ اس سے قادر نہیں میرے پھولوں کو لوٹا دے؟ یہ لکھا ہے کہ زمین پھٹی اور آباد آئی، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، میں نے ایوب علیہ السلام کی اولاد بھی لوٹا دی، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور زیادہ دیا۔ اب تمہارے کئیوں کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی، چلو بیمار تو تندرست ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گئے ہوں گے؟ جو مر گئے مٹی ہو گئے، گل گئے، سڑ گئے، وہ زندہ کیسے ہو گئے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ پر جانے نا ہماری ربوں کو خدا بندے کریم، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اب جواب آ رہا ہے، فرمایا رحمةً للہ، میں نے اپنی کریم سے ان کو زندہ کر دیا۔ یا اللہ، کیوں زندہ کیا، کیا فائدہ؟ فرمایا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مندوں کو عبرت
हासिल हो और उन्हें ये पता चले कि मैं हूं वो जो मारने के बाद जिंदा करने के लिए कादिर हो। जब चाहो किसी को जिंदा करो, जब चाहो किसी को मौत भेज दूं, चाहो सारे खानदान को इकट्ठा बर्बाद कर दूं और चाहो तो तरतीब वार करूं। कौन है मुझे पूछने वाला, टोकने वाला, रोकने वाला? साबिरा, हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बड़ा साबिर पाया। इतनी लंबी उम्र में भी बीमारी में कभी खुदा की शिकायत नहीं की। और हम तो 4 दिन बीमार होकर के क्या पता नहीं कि हमने अल्लाह का क्या बिगाड़ दिया, पता नहीं मेरे से कौन सा गुनाह हो गया। और गुनाह के बगैर सांस तो हमने आपका नहीं, तो यूं क्यों कहते हैं कि पता नहीं कौन से गुनाह में? अरे सारे ही बस हर वक्त ये दुआ करो, या अल्लाह इम्तिहान के हम काबिल हम नहीं, आजमाइश के काबिल हम नहीं, या अल्लाह हम फितनों के काबिल नहीं, हम पर तो अपनी करीम फरमा, हम पर तो अपनी रहीमी फरमा। या अल्लाह रहमत वाली चादर उड़ा, करीमी वाला दरिया बहा, मेहरबानी वाली नजर कर, अता तौर तो वो अपनी बंदा नवाजी वाली जब हमारा काम चलता है। तो कुरान करीम अल्लाह पाक पैगंबरों के जो वाक़यात फरमाते हैं उनसे अल्लाह का मनसा यही है कि मेरी उम्मत समझ जाए, औरतें भी अकल पकड़े, इज्जत पकड़े। तो देखो वो भी पेट मारी थी, उसके भी पेट लगा हुआ था, नफ्स भी था, खाने को भी पेट मांगता था। कितनी वफादार साबित हुई कि वक्त के पैगंबर ने, घर वाले ने खुद कहा कि चली जाओ, और कहते नहीं 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 नहीं, क्या चली जाओ, छोड़कर क्यों जाओ? खुदा अगर पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? आज की औरत भी अगर ये सोचे कि अल्लाह मेरे से पूछेगा, अल्लाह पाक की अदालत होगी, मेरी पेशी होगी, और मर्द भी कदर करे। और फिर सबसे मेन बात इन आयतों में से ये निकली कि सीख जो है ये ऐसी लालत है जिससे नबी इतनी नफरत खाते हैं कि घरवाली को भी माफ न किया। देखो ये न सोचता कि इतनी लंबी चौड़ी खिदमत गुजारा बेचारी, रात दिन मर गई मेरी खिदमत में। अब अगर एक बात मुंह से कही थी किसी के कहने से तो लोग कहते देखो ऐसी बात नहीं किया करते। फरमाया तूने सिर्फ की बात मेरे सामने